الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم معراج اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بلا حجاب اپنا دیدار کرایا یہ معراج ہے تین حصے معراج کے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا فرمایا اللہ تعالیٰ نے پاک ہے وہ ذات پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کی یہ بات ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کی طرف نہیں فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی یعنی کہ سیر کروائی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے اچھا موٹی موٹی باتیں کروں گا آپ بے شمار مرتبہ معراج کے واقعہ سنے ہوں گے معاملہ سنے ہوں گے معراج ہوئی جاگتے حالت میں سوتے میں اچھا جو تو کہتے ہیں جاگتے حالت میں وہ تو نمازیں پڑھا کریں جو کوئی نے سوتے حالت میں سوتے ہوئے ہوئی اگر وہ سوتے ہوئے ہو جیسے اذان کا جو ہم پر حکم ہوا تھا وہ خواب میں ہوا تھا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں الفاظ سکھائے گی وہ مجھے بتاؤ کیا تھے وہ الفاظ فرمایا یہ الفاظ فرمایا یہی اذان ہے ہماری ٹھیک ہے اچھا معراج ہوئی جاگتے میں حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نمازیں عطا کی اللہ نے نمازیں دی کہ نہیں دی اور یہ معراج کا تحفہ ہے نمازیں کتنی نمازیں دی جو کہتے ہیں نا کہ جناب غیر اللہ مدد نہیں کر سکتے وہ 50 پڑھا کرے جو غیر اللہ کی مدد مانگنے کے قائل نہیں وہ 50 پڑھا کرے بھائی جی ہاں وہ 50 پڑھے کیونکہ بیچ میں جو مدد کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے موسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں کئی سو سال پردہ فرما چکے ہیں جو کہتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے زندہ نہیں ہوتے تو امام الانبیاء کیسے ہو گیا حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے حضور تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی کہ نہیں کروائی اب بولو صحیح یار نہیں یقین آپ کو بیت الاقصی تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی نا وہاں پر امام الانبیاء ہوئے اب وہ خواب کی حالت میں ہوئے تھے کہ جاگتی حالت میں اس کا مطلب ہے تمام انبیاء کرام زندہ ہیں تمام انبیاء اعلیٰ فرماتے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ قسم ارشاد فرما رہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اب منکر کیوں نہیں مانتے یہ شیطان مان کیوں نہیں رہے شیطان نہیں مانتا نا اللہ کے نیک بندے تو سب مانتے ہیں شیطان نہیں مانتا اس بات کو اور شیطان ماننے بھی نہیں دے گا آپ لوگوں کو سچی بات کہا جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پہ مجتمع کر سکتا ہے اکٹھے کر سکتا ہے یعنی کہ جماعت کروائی اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے تو اس کا مطلب تمام انبیاء زندہ تھے معراج میں کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں بے شمار مسائل کا جو ہے نا حل دیا گیا ہے معراج کے اندر بے شمار مسائل کا رات کو جو ہے نا ایک کیا نام ہے کتاب پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بلا حجاب دیدار دلوایا اچھا یہ جو ہم آیتوں پر یہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات آگے کیا پڑھتے ہیں اونچی آواز سے پڑھ رہا السلام علیکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے حضور علیہ السلام کو معراج کی رات ملا تھا معراج کی رات ملا ہے پھر حضور علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تم نے تو مجھ پر سلام بھیجا اب میں سلام عرض کرتا ہوں کس کو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ گفتگو جو ہے یہ معراج کی ہے یہ گفتگو کہاں کی ہے معراج کی گفتگو ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ جو ہم نماز ساری کی ساری نماز پڑھ رہے ہیں نا یہ معراج کا تحفہ بھی ہے اور معراج کی عقدے اس نے حل کی ہیں ہماری پریشانیاں حل کر دی ہیں کئی پریشانیاں حل ہو گئی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار دیا اچھا جب واپس تشریف لینے ایک تو جانا کمال وہاں سے پھر آنا بھی کمال جانا کمال ہے تو آنا بھی کمال ہے اور حضور علیہ السلام دیکھیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھنے مسجد اقصی حضرت علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام براق کی سواری تھی نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی رفتار براق کی رفتار سے تیز تر ہے، تیز نہیں تیز تر ہے۔ نبی کی رفتار جو ہے وہ براق کی رفتار بلکہ جبریل کی رفتار سے بھی تیز ہے۔ تو پیارے محترم صاحب، اچھا جب واپس آئے آخری بات عرض کرنے لگا حضرت، اچھا کل رات کو یہاں پر ہماری اجتماع ہے، یہاں پر معراج شریف کا اجتماع ہے کل رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد، تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا اجتماع ہوگا۔ یہ ہمارا جو روٹین میں اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے 2.5-3 گھنٹے کا اجتماع ہے، آپ تمام کو دعوت ہے، آئیں گے آپ؟ اچھا آخری بات، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کیسے ملی؟ سچائی ہے، سچائی کی امام ہے وہ، آپ کو سچائی یہ صدیق جو ہے آپ کو لفظ کیسے ملا، لقب کیسے ملا، یہ آپ انعام کیسے ملا؟ حضرت حضور علیہ السلام نے جب تشریف لائے تو ابو جہل ملا، فرمایا اے ابو جہل، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس راتوں رات سے کر دیا، پھر مجھے آسمانوں کی پہنائیوں میں اپنی بارگاہ میں بلایا۔ یہ سارے معاملے صرف راتوں رات ہوئے تھے، یہ سارے کہنے لگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر وہ جب وہاں سے جدا ہوا، وہاں سے نکلا تو حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچا، کہنے لگے اے ابو بکر تجھے آج ایک چمبے والی بات نہ بتاؤں؟ میں کیا بات ہے؟ کہنے لگا ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا، بیت المقدس سے پھر آگے یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، پھر اس کے آگے میں ساری جہاں کی سیر کر رہا ہے، میں سب کچھ دیکھ آیا میں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تو کہنے لگا کہ تیرے دوست جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب سنے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سچ فرمایا، تو پھر انہوں نے سچ فرمایا۔ یہ ہے صداقت، سچی سب سے پہلے صداقت، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے جو ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا یہ جو معراج کا جو تحفہ ہے نا، خاص اس تحفے کو سنبھالیں آپ، دو خاص تحفہ وہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ۔ نماز سنبھالیں آپ، اپنی نماز پکی کریں، نماز مضبوط کریں، نماز کو سیکھ لیں، نماز پڑھیں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام جب یہ رنگ یہ کیا کہتے ہیں آسمان اپنا رنگ بدلتا تھا نا، رنگ بدلتا تھا جس کو کہتے ہیں نماز، وہ کیا نام ہے، چاند گرہن لگ جانا، سورج گرہن لگ جانا، آندھی آنا، پریشانی، یعنی کہ اس طرح کے معاملات ہو جانے، متغیر ہو جاتا تھا جب یہ ایٹماسفیئر یعنی کہ ماحول تبدیل ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نفل پڑھا کرتے تھے، نماز خسوف یہ ادا فرماتے تھے، نماز بس نماز کو نہیں کہنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام، بلکہ کام کو کم پہلے میں نے نماز پڑھنی ہے، ہر کام سے پہلے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع یا قاعدہ اولا بھول گیا، کیا ہے پہلا والا 20واں، اچھا 60واں، ایک سجدے کسی رکعت میں بھول گیا، ایک سجدہ کسی رکعت میں بھول گیا، جب یاد آئے تو کر لیا، اگرچہ اسلام کے بعد بشرط یہ کہ فعل منافی نہ صادر ہوا، سجدہ صاحب کر لیا، بس وہ بتایا نہیں، پتہ ہی نہیں لگا، تو سجدہ صاحب کرتے تو نماز ہو ہی جاتی۔ اب سجدہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا، اچھا مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید مجھے نا ایک سجدہ ہوا، میں کیا اگر ایک سجدہ ہوتا پیچھے سے کوئی نہ کوئی بولتا تو سارے خاموش رہے، نہ خاموش رہا کریں، اتنا بھی وہ میرے پہ بوجھ نہ ڈالیں، آپ کی مہربانی بول دیا کریں، جب کوئی ہو کسی سے معلوم ہو جائے پتہ لگے بالکل کر دیا کریں۔ بہرحال الحمدللہ ہم نے نماز بھی اٹھا لی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ ہم نے دوبارہ نماز پڑھی ہے، ہاں بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جو ہم نے دوبارہ نماز پڑھی۔ کئی نمازی رہ گئے ہوں گے، انہوں نے بھی نماز پڑھ لی، ہو سکتا ہے کوئی میرے یعنی کہ کوئی نماز پڑھنے میں ایسی کوئی بات ہو گئی ہو جو پتہ نہ لگا ہو اور اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ نے دوبارہ پڑھوا دی مجھے، بہرحال اللہ قبول فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بلا حجاب دیدار کرایا۔ امیر علیہ سنت نے قصیدہ جو ہے تحریر فرمایا، آپ لکھتے ہیں مرحبا 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 صد مرحبا 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 صد مرحبا ہے سب آرا سب حور و ملک ہے، سب آرا سب حور و ملک ہے، گل ماخ خلد سجا
جاتے ہیں سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مرحبا 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 صد مرحبا 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 ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں مرحبا 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 صد مرحبا قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امین حاضر ہو کر جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں مرحبا 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 جبریل امین جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے جبریل براق لیے جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہا جاتے ہیں مرحبا 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 یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عوج و کمال اللہ اللہ یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عوج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں مرحبا 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 دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں مرحبا 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 اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کر کہیں تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب تو
منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ مرحبا 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 مرحبا۔ یہ شاہن پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے۔ جب ایک تجلی پڑتی ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے، موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں۔ جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم، ڈھل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ مرحبا 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 صد مرحبا 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 صد مرحبا۔ ہیں سفارہ سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم